اس کے ذمے کیا ڈیوٹی ہے؟ ارے کائنات تو رسول اللہ کے حسن سے خیرات لے رہی ہو، جو ہمارے گھر کی بات ہے سارا جگ اس حسن سے خوبصورت نظر آ رہا ہو اور ہمارا گھر محروم رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر شادی میں عمل کیا جا سکتا ہے جس سے شیطان راضی ہوتا ہے، لیکن اسی شادی کو اس انداز سے بھی کیا جا سکتا ہے جس سے شیطان نہیں وہ رب رحمان راضی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ بس سادہ سی بات یہ ہے، کھانا مجھے بھی کھانا ہے، کھانا آپ کو بھی کھانا ہے، پیاس مجھے بھی لگتی ہے، پیاس آپ کو بھی لگتی ہے۔ کافر کا منہ بھی خشک ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ بھی طلب کرتا ہے کھانے کو، لیکن وہ اپنے انداز میں کھاتا ہے۔ میرے مالک نے فرمایا میرے بندو بھوک تو تمہیں لگے گی، کھانا تو تم نے کھانا ہے، اور کھانا کھانا عمل ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کھانا تم ضرور کھاؤ لیکن کھانا کھاتے ہوئے بھی حسن کا خیال رکھنا۔ حضور سید محبوب حسین گیلانی شاہ صاحب کی بیٹی کی رخصتی کی یہ تقریب، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نیک رات کے صدقے ازدواجی خوشیاں عطا فرمائے۔ آنے والے تمام زیوکار سادات کرام اور معزز مہمانان گرامی کو دل کی عطا گراہیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہوئے آج کی اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی ببرکت مقدس کلام رحمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کریں گے زیوکار عزت مآب قاری القرآن شیریں زبان بلیغ اللسان ثنا خان رسول جناب قاری محمد عرفان صادقی صاحب زیدہ مجدہ العالیہ دی دختر صاحبہ دی عمر دراز فرماوے، اللہ کریم ازدواجی زندگی اندر خیر و برکت نصیب فرماوے۔ میٹھا میٹھا درود ایک بار بلا پڑھو چاہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा
صدق سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزت مآب جناب قاری محمد رفعان صادقی کے ساتھ اپنے لحن داؤدی سے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور آج کی رات کے حوالے سے خوبصورت قرآنی آیات کا ورد فرما رہے تھے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہے مدینے میں بسر ہو جائے، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے، کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے۔ اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں، اور ہی کچھ ہے تو عالم کی ہوا آج کی رات، سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات، اور ہی کچھ ہے تو عالم کی ہوا آج کی رات، سیر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات۔ اور جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی، جانب عرش بری، جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی، جانب عرش بری ان کی سواری جو چلی، دست بستہ ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات، دست بستہ ہوئے سب شاہ و گدا آج کی رات، اور بخش دوں گا تیری امت کو تیرے صدقے میں، بخش دوں گا تیری امت کو تیرے صدقے میں، خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات، خود خدا نے یہ محمد سے کہا آج کی رات، اور آج کی رات اجالا ہی اجالا ہے نصیر، آج کی رات اجالا ہی اجالا ہے نصیر، ان کا مشتاق زیارت ہے خدا آج کی رات، ان کا مشتاق زیارت ہے خدا آج کی رات۔ اور قاری صاحب میرا ذوق کہتا ہے، میں سلطان العاشقین حضرت خواجہ غلام فرید دی مٹھڑی ماں بولی سرائکی دے اندر رات دا ذکر کی دیونا سادات کے رام تشریف فرمائے، انہوں نے کنوں دوئیں گندے ہوئے کہ جبریل آج کم کائنات دے سٹ ونج فرش تے کر اعلان آکھا، آج دیر نہ لاحق دل جتنی میرا پورا کر فرمان آکھا، کوئی جمل جہان تے جت وس دے جا جاتے پڑھ قرآن آکھا، آدم تو گھن کے عیسیٰ کیا پہ سکھن ست اسمان آکھا، کچھ گالی کرنن نال تیرے پیا خود سلویندہ اللہ ہے، تیرے مدنی پیر چمن کی تے پیا سکھدہ عرش مولا ہے، اور جبریل سواری کھین آگے سرکار میں راج دے ویندے پین، یاسین مزمل تاہا دے پہار میں راج دے ویندے پین، کل نبیان دے سردار جو ہیں سردار میں راج دے ویندے پین، آج یار کو سکھ دیدار دی ہے تہو یار میں راج دے ویندے پین، نمی فرق رکھیندہ نال تیرے آج جو کچھ آننی چاہتی آ، او موسیٰ ہاں تو احمد ہیں نالین مبارک پاتی آ، او موسیٰ ہاں تو احمد ہیں، او موسیٰ ہاں تو احمد ہیں نالین مبارک پاتی آ۔ اور ازل کولوں دنیا دی تحقیق تھئیے، ازل کولوں دنیا دی تحقیق تھئیے، بشر دی حقیقت اجا بھوئیں تے پئیے، اتھا ساکی کہیں دا تصور نہیں پہنچا جتھا پاک مدنی دی نالے نہ گئیے، اتھا ساکی کہیں دا تصور نہیں پہنچا جتھا پاک مدنی دی نالے نہ گئیے۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ سید محبوب حسین گیلانی شاہ صاحب کی طرف سے آنے والے تمام
زی وقار معزز و مکرم مہمانان گرامی کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہوئے ملتمس ہوں جناب محترم حضرت علامہ فیاض احمد فریدی صاحب نوجوان عالم دین اور بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے ہیں جناب محترم علامہ فیاض احمد فریدی صاحب۔ درود پاک پڑھو چاہتا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا، جڑے خالق کائنات رب نے اپنے یار کو عرش سجا کے سڑائے اندہ یار کتنا کوئی سونا ہو سے شہر نے بڑا سونا جاتا جمع پیش کیتے آپ فرمینے رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا، رب آپ خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا، کہ دن سارے جڑے رب نے بنائے جڑے رب نے جڑے وار نبی آیا او وار بڑا سونا، پر جڑے وار نبی آیا او وار بڑا سونا، کہ مسجد نبوی پر جڑا روزے دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا، رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا، کہ سرکار دے شبیر پیا پھیڑتے شبیر پیا پھیڑتے اے سواری بڑی سونی اے سوار بڑا سونا، رب آپ بنایا چاندہ شارمیہ محمد بڑی شان دے اندر کیونکہ پاک رات ہے، ہی رات دے اندر میرے سونے مٹھے مدینے والے کو اللہ نے معراج تے سجے
تے جڑے فرشتے انتظار پہ کریں دے ہننا کہ یا اللہ تیرا یار اسے تے اساں زیارت کرے سوں تے ان دے بارے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑا میٹھا شعر لکھے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے فرشتے آگ دے حسین حدوں باتیں جدائی گزرے یار نے مکھاوے کھایا مولا میرے یار ملنے دا اجے ویلا حضور دے عشق دے اندر ان دے بارے میں ہم محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمیدن کہ ہجرت راج پانی منگے تے میں کھون نہ دے گیڑا جی کردہ تینوں کول بیٹھا کے درد پران میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے جاگا علی واسطے فرمایا فرما دینے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے پر درد منانا یاد سجن دے سوتیاں جڑے دل دا انعام تیرا میں وچ قرآن دے پڑھیا اس دل نال میرے نام پیار تیرے لٹ کھڑے ماشاءاللہ سرلا مقاصد طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہی رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی یہ تجلیوں کی ہماہمی کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت و جاب جمال ہی وہ سراپا رحمت کبریا ہر ایک پہ جس کا کرم ہوا وہ سراپا رحمت کبریا ہر ایک پہ جس کا پہ کرم ہوا ہر ایک پہ جس کا کرم ہوا یہ قرآن پاک ہے برملا حسنت جمیع خصال ہی میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ آنے والے زیوکار معزز و مکرم مہمان گرامی پیر طریقہ ترہور شریعہ حضور حضرت سید عتیق الرحمن ہاشمی سید استانہ عالیہ سیفیہ گجرات میں اپنے پیر و مرشد حضور سید محبوب حسین گیلانی شاہ صاحب اور ان کے تمام رفقہ کار کی جانب سے آنے والے معزز و مکرم مہمان اعظم جناب محترم سید عتیق الرحمن ہاشمی صاحب زیدہ مجد ہو استانہ عالیہ سیفیہ گجرات سے تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہوئے ملتمس ہوں عزت ماں جناب قاری محمد عرفان صادقی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے اور ان کے ساتھ دیگر زیوکار معزز و مکرم مہمانان گرامی جو جہاں سے تشریف لائے ہیں جناب سید محبوب حسین گیلانی شاہ صاحب کی بیٹی کی دختر نیک اختر کی رخصتی میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو
کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محفل وقت جا کے بہت نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ وقت انتہائی کلیم دو شیر پر سے انشاءاللہ ایک ناتیہ تبیہ من قبردہ کیونکہ رخصتی ہے ہی حوالے دنال میں سیرہ پردہ پیا آقا کریم دی بارگاہ وچ تے مولا علی پاک دی بارگاہ وچ سبحان اللہ، میٹھا درود پڑھو اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی سیدنا گجوت کے سارے میٹھا درود پڑھو اللہم صلی اللہ محمد بارک وسلم۔ آمینہ دے گھر نبی آدھا آمینہ دے گھر نبی آدھا سلطان آیا سلطان کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمینہ دے گھر نبی آدھا آمینہ دے گھر نبی آدھا سلطان آیا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا ہرگان چاندیا سے نوری تکڑا چاند چہرہ ہرگان چاندیا سے نوری تکڑا چاند چہرہ نوری تکڑا چاند چہرہ اس دکھانا سبحان اللہ کچھ بولو سبحان اللہ بخدا علی سا بندہ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سا بندہ بخدا علی سا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہوا کوئی پہ غرم میں پیدا کوئی پہ غرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پہ غرم میں پیدا کہیے نہ ہوا نہ ہے خدا علی سا بندہ حضور جس شیر کے لیے میں نے کلام سلیکٹ کیا ہے پڑھا ہے وہ شیر آ گیا ہے ایک بار کہہ دے سبحان اللہ دلہا خدا کے گھر کا دلہا نبی کے گھر کی دلہا یہ بھی انہیں کی آل سے ہے نا ان کا رشتہ ہو رہا ہے یہ بھی انہیں کی آل سے
دلہا خدا کے گھر کا دلہا نبی کے گھر کی دلہا خدا کے گھر کا دلہا نبی کے گھر کی دلہا نبی کے گھر کی دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا دنیا میں ایسا رشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آخری شعر آخر تک کہتے سبحان اللہ اصحاب مصطفیٰ سب ہی کمال لے کے سب ہی کمال لے کے حیدر سو کوئی دوجا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا حیدر سا کوئی دوجا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بخدا علی سب سامعین گرامی، گجرات سے ہمارے معزز و مکرم سید زادے سٹیج پہ جلوہ گر ہیں اور سادات کرام کا جمع غفیر ہے. شادی کا سماں ہے، 27 رجب المرجب کی رات ہے. ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہے مدینے میں بسر ہو جائے. ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہے مدینے میں بسر ہو جائے. ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے، کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے. مجھے سامعین وہ مناظر ذہن میں آ رہے ہیں کہ کیسا وہ سبحانہ سماں ہوگا جس وقت میرے آقا دلہا بنے ہوں گے اور صدیق اکبر کے گھر برات گئی ہوگی، اور کیسا وہ خوبصورت سماں ہوگا جب علی شیر خدا دلہا بنے ہوں گے اور برات محمد مصطفیٰ کے گھر آئی ہوگی. میرا دل چاہتا ہے کیونکہ شاہ صاحب کی دختر نیک اختر کی رخصتی کی یہ تقریب ہے، چند اشعار سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حسنین کریمین کے اماں کے بحضور بطور آج کی رات کے حوالے سے کہ ان کا وسیلہ دے کر یہی دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ سے بچائے، ہر غم سے بچائے، خوشیاں عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلو علیہ. کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا، جنا کی ملکہ جناب زہرا. ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی، ہے غیر ممکن کہ ان کے در سے
سکے کوئی سوالی بھی جائے خالی، قسیم کوثر قسیم جنت قسیم دنیا جناب زہرا، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا، حیا کی دیوی وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا، کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا، جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا، زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا، حضور زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہے کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے، اسی کے نقش قدم کی برکت میں ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے در کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوہ کو دور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، یہ روح عقل و شعور بھی ہے دل فرو و اصول بھی ہے، زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے، یہ وہ کلی ہے یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہاریں، یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہاریں، شاہ صاحب دیکھئے گا اشعار کو کہ یہ وہ کلی ہے کہ جس کی خوشبو کو سجدہ کرتی ہے خود بہاریں، یہ وہ ستارہ ہے جس سے روشن ہے آسمانوں کی راہ گزاریں، یہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتاریں، یہ وہ گوہر ہے کہ جس کا صدقہ فلک سے آ کر ملک اتاریں، یہ وہ سحر ہے کہ جس کی کرنیں بھی ہیں امامت کی آبشاریں، یہ شمع عرفان ایسی ہے یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، حسن سے مہدی تلک امامت کے سلسلے کی یہ ابتدا ہے، اس کے ساتھ ہی ملتمس ہوں عزت امام جناب سید نور الحسن شاہ صاحب تشریف لائیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے، عزت امام جناب محترم سید نور الحسن گیلانی شاہ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ اج توڑی جبریل سنی دے اج توڑی دربان
مدینے والے دا سارے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں شان مدینے والے دا توجہ کریں سائیں رحمت بنتے آیا ہے آ دنیا کو رنگ لایا ہے سائیں رحمت بنتے آیا ہے آ دنیا کو رنگ لایا ہے انسان تے حیوان تے انسان تے حیوان تے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ سید محبوب حسین گیلانی شاہ صاحب کی طرف سے اپنے آنے والے تمام زیبکار معزز و مکرم مہمانان گرامی کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں حضور پیر قبلہ حضور سید اقبال غوث گیلانی شاہ صاحب ایڈوکیٹ اور ان کے صاحبزادے دولہ سائیں کو دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے ساتھ جتنے معزز و مکرم مہمانان گرامی جو جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں سب کو سید محبوب حسین گیلانی شاہ صاحب کی دختر نیک اختر کی اس رخصتی کی تقریب میں دل کی عطا گرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہوئے ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر شہباز صاحب اور محمد بلال صاحب تشریف لائیں گے اور ہمارے زیبکار معزز و مکرم مہمان معظم سید السادات حضور پیر قبلہ فخر السادات سید عتیق الرحمان شاہ صاحب جو گجرات سے تشریف لائے ہیں ان کو دعوت خطاب بھی دیں گے اور اپنی حاضری بھی پیش کریں گے جناب محترم محمد بلال بھائی اور ڈاکٹر شہباز بھائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چھوٹی سی بات سماعت فرما لیں، آپ صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سنا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر سنا۔ آپ اس ہم شریف کو بھی سماعت فرمائیں اور اللہ کو بھی یاد کریں، کیونکہ اللہ کو یاد کریں گے تو یہ سب اللہ کی وجہ سے یہ ساری ہستیاں ہمیں ملی ہیں۔ مہربانی کر کے اپنی دل کو اس طرف متوجہ کریں اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کیجیے۔ تو ہی رب ہے سارے جہان کا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو ہی رب ہے سارے جہان کا، تو ہی رب ہے سارے جہان کا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، میں تو حضرہ تیرا بندہ ہوں، میں تو حضرہ تیرا بندہ ہوں، تیری ذات پاک عظیم ہے، تو ہی رب ہے سارے جہان کا۔
کوئی رب ہے سارے جہان کا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو تیرا بندہ ہو تو ادنا تیرا بندہ ہو تیری ذات پاک عظیم ہے تیرے در پہ ہوں میں پڑا ہوا تیرے در پہ ہوں میں پڑا ہوا میرے دل کی سن لے تو صدا میرے دل کی سن لے تو صدا مجھے درد دل سے رہائی دے مجھے درد دل سے رہائی دے تو ہی جان اگر تو حکیم ہے مجھے درد دل سے رہائی دے تو ہی جان اگر تو حکیم ہے تو ہی رب ہے سارے جہان کا تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری شان عالی مقام میں تیری شان عالی مقام میں جو ہوئی ہو مجھ سے کوئی خطا جو ہوئی ہو مجھ سے کوئی خطا تیری شان عالی مقام میں تیری شان عالی مقام میں جو ہوئی ہو مجھ سے کوئی خطا جو ہوئی ہو مجھ سے کوئی خطا اسے بخش دے اسے بخش دے اسے بخش دے اسے بخش دے میرے مہربان تو رحیم ہے اسے بخش دے اسے بخش دے میرے مہربان تو رحیم ہے تیری شان عالی مقام میں تیری شان عالی مقام میں جو ہوئی ہو مجھ سے کوئی خطا جو ہوئی ہو مجھ سے کوئی خطا اسے بخش دے اسے بخش دے اسے بخش دے اسے بخش دے میرے مہربان تو رحیم ہے تو رب ہے سارے جہان کا تو رحیم ہے تو کریم ہے اور میں گناہگار اگرچہ ہوں میں گناہگار اگرچہ ہوں میں گناہگار اگرچہ ہوں مجھے بخششوں سے نواز دے میں گناہگار اگرچہ ہوں مجھے بخششوں سے نواز دے تیرے کرم کا ہوں منتظر میں تیرے کرم کا ہوں منتظر تو غفور ہے تو کریم ہے تیرے کرم کا ہوں منتظر تو غفور ہے تو کریم ہے اور میرے عشق کو ملے تقویت جو تیرے کرم کی نگاہ ہو میرے عشق کو ملے تقویت میرے عشق کو ملے تقویت جو تیرے کرم کی نگاہ ہو جو تیرے کرم کی نگاہ ہو اسے درد میرے قریب تو اسے درد میرے قریب تو جو کہ دور مجھ سے ندیم ہے اسے درد میرے قریب تو جو کہ دور مجھ سے ندیم ہے تو ہی رب ہے سارے جہان کا تو رحیم ہے تو کریم ہے شعور تو نے عطا کیا کرے کیوں سراج نہ التجا ہے شعور تو نے عطا کیا ہے شعور تو نے عطا کیا کرے کیوں سراج نہ التجا کرے کیوں سراج نہ التجا تیری بارگاہ میں سر لگو تیری عجز
زبل زمین ہے تیری بارگاہ میں سر نگو زبل زمین ہے تو ہی رب ہے سارے جہان کا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو ہی رب ہے سارے جہان کا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو ادنا تیرا بندہ ہوں میں تو ادنا تیرا بندہ ہوں تیری ذات پاک عظیم ہے تیری رب ہے سارے جہان کا رفعتیں تیرے لیے سب عظمتیں تیرے لیے رفعتیں تیرے لیے رفعتیں تیرے لیے سب عظمتیں تیرے لیے خالق حرف و بیان خالق حرف و بیان سب مدحتیں تیرے لیے زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے زندگی تیرے لیے اور بندگی تیرے لیے الفتیں تیرے لیے الفتیں تیرے لیے سب چاہتیں تیرے لیے الفتیں تیرے لیے سب چاہتیں تیرے لیے تو کہ لامحدود ہے حد مقام بھی تجھ سے ہے تو کہ لامحدود ہے حد مقام بھی تجھ سے ہے تو کہ لامحدود ہے حد مقام بھی تجھ سے ہے سرحد امکان تلک سرحد امکان تلک سب رفعتیں تیرے لیے سرحد امکان تلک سرحد امکان تلک سب رفعتیں تیرے لیے حق حیران ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات حق حیران ہے کہ کیسا ہے نظام کائنات اے حکیم بے بدل اے حکیم بے بدل اے حکیم بے بدل سب حکمتیں تیرے لیے رفعتیں تیرے لیے سب عظمتیں تیرے لیے کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار میں کہ بندہ ہوں تو پھر بندے کا کیسا اختیار قادر مطلق ہے تو قادر مطلق ہے تو سب قدرتیں تیرے لیے رفعتیں تیرے لیے سب عظمتیں تیرے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں کوئی اسٹیج سیکٹری وغیرہ تو ہوں نہیں نہ مجھے کوئی بیان کرنا آتا ہے تو مجھے دعوت دی گئی ہے کہ میرے اپنے پیر صاحب جن کے ساتھ میں تشریف لایا ہوں میں اسٹیج پہ موجود ہیں ان کو بیان کے لیے دعوت میں نے دینی ہے مجھے کوئی الفاظ تو نہیں آتے آپ کے سامنے ہوں میری انہوں نے تربیت فرمائی ہے میں بھی بہت نکما اور برا ترین لڑکوں میں سے تھا تو آپ کے سامنے ہوں سنت رسول میرے سر پہ بھی ہے چہرے پہ بھی ہے جسم پہ بھی لباس ویسا ہی ہے یہ سب ان کی مہربانی اور تربیت کا نتیجہ ہے ان کی محبت ہے اور شاہ صاحب کی محبت ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ یہاں تشریف لایا میں صرف اتنا کہوں گا کہ حضور سے عرضی ہے کہ حضور اپنی گفتگو سے سب کے لیے کچھ فرمائیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست تشریف لائے میں تمام دوستوں کا
شکریہ ادا کرنا کہ میری اس خوشی دی محفل شرکت کی تھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشی کو دوبارہ فرماوے آمین اور میں ادکا نبا جس ہستی تک خطاب شروع ہونا ہے یہ اپنے اندر علم عمل دا ایک عظیم نمونہ ہے اللہ پاک نے انہوں تو کرم فرمائے کہ اپنی نگاہ نال جی میں بھائی ڈاکٹر شہباز سے فرمیندے پہ ہن اپنی نگاہ نال کرم فرماتے اجڑے کو آباد کر چھوڑے دینا میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت شہباز ولایت حضرت قبلہ سید عتیق الرحمان ہاشمی سیفی دامت برکتوں عالیہ اپنے ملفظات عزیزہ کرو سب کو مستفید فرمے سے تمام دوست ہماتاں گوشت سن تیتے آپ دی گفتگو سو مہربان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى علماء ملته وأولیاء امته وشهداء محبته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على الحبيب اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل ما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی قابل صد احترام ذی احتشام سادات کرام میرے دائیں اور بائیں وہ حضرات تشریف فرما ہیں جن کی رگوں میں کسی چٹھے اور چیمے کا خون نہیں ہے، جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو میں اپنے آپ پر بھی فخر محسوس کر رہا ہوں، میرے سامعین میں سے بھی حضور کی اولاد تشریف فرما ہے، میرے دائیں اور بائیں بھی رسول اللہ کی اولاد تشریف فرما ہے، اور یقیناً میرے سر پر رسول اللہ کا سایہ بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی شفقتیں بھی شامل ہیں، حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبتیں بھی ساتھ شامل ہیں۔ ہماری ماں جی ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہیں الحمدللہ۔ یہ چونکہ موقع گفتگو کا عمومی طور پر جیسے ہمارے ہاں محافل میں ہوتا ہے وہ نہیں ہے، چند چیدہ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے، اور سچی بات پوچھے تو میرا دل آج اتنا خوش ہے، اتنا خوش ہے، میرے پاس لفظ نہیں کہ اس خوشی کو میں لفظوں کا جامع پیدا سکتا۔ میرے پاس وہ طاقت نہیں الفاظ کی کہ میں چن چن کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو اس دھرتی پر ایک کام ہوا ہے، یہ کام بڑا بے مثال ہے، یہ جو عمل ہوا ہے یہ عمل بڑا لاجواب ہے۔ جس جگہ پر رسول اللہ کی شریعت کی خوشبو آ جائے وہ سارے کا سارا ماحول معطر ہو جاتا ہے، جس جگہ دین کی روشنی آ جائے
وہ سارا علاقہ منور ہو جاتا ہے۔ جس جگہ میرے اور آپ کے آقا کی سنت زندہ ہو جائے اللہ اس دھرتی کو نئی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ جس حصے پر اہل بیت کی توجہ ہو جائے وہ حصہ محبت الہیہ کا مرکز بن جاتا ہے، اور وہ جگہ جہاں پر اولیاء اللہ کی شفقت شامل ہو جائے وہ جگہ اللہ کے انوارات و تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے۔ آج یہ شادی نہیں ہو رہی، اس شادی کے اندر شریعت مصطفیٰ کی خوشبو تقسیم کی جا رہی ہے۔ لوگ بد تقسیم کرتے ہیں، پڑیاں بنا کے، لفافے بنا کے، تھیلیاں تیار کر کے، چھوارے بانٹتے، پتاسوں سے منہ میٹھا کرتے ہیں، کھجورے پیش کرتے ہیں، منہ کو خوشبودار کرنے کے لیے سونف کا تحفہ دیتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو جو بد مل رہی ہے نا، وہ بد یہ سونف کی نہیں ہے، آج کی بد چھواروں والی نہیں ہے، آج کی بد پتاسے اور مکھانوں کی نہیں ہے، آج کی بد رسول اللہ کی محبت کی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو میں کیوں نہ کہوں آج کی یہ شادی خانہ آبادی نرالی ہے، یہ انوکھی ہے۔ دیکھیں شادیاں ہو رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن وہ شادی اصلاً شادی اور خوشی ہے جس خوشی کے کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں مکین گنبد خضرا کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ اصل خوشی حقیقت میں کائنات کی وہی خوشی ہے۔ آج میرے آقا کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، میرے آقا کا کوئی امتی نیک عمل کرے، شریعت پر عمل کرے، رسول اللہ مدینہ طیبہ کی دھرتی پر بیٹھ کر توجہ بھی فرماتے ہیں، خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے ہیں، میرے مالک اس نے میرے دنیا سے آ جانے کے بعد میری شریعت کی دھجیاں نہیں اڑائیں، اس نے میری شریعت پر پہرا دیا ہے، اس نے میری محبت کا خیال رکھا ہے، اس نے میری نسبت کا حیا کیا ہے۔ اے میرے مالک اس نے اتنا ہی کرنا تھا وہ کر دیا ہے، اب تو نے میرے ذمے جو مشن اور ڈیوٹی لگائی ہے دعا کرنے کی، میں دعا کرتا ہوں تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ہم نے کوئی گھٹیا سودا نہیں کیا، آج ہم نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ آج کا سودا ہمارا بڑا نفع کا خسارے کا نہیں ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے، لیکن آج کا وقت، آج کا یہ نیک عمل خسارے والا نہیں ہے، آج کا نیک عمل خسارے والا نہیں ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر جو ایمان لائیں نیک اعمال کریں انہیں اللہ نے خسارے میں نہیں رکھا، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اللہ نے پل پل نفع ہی نفع عطا فرما رہا ہے۔ چونکہ یہ موقع ایسا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے ساتھ بزرگ تشریف فرما ہے سید محمد شاہ صاحب قدس اللہ علیہ، ہمارے انتہائی محترم مکرم عالم بعمل خطیب بے مثل جناب محبوب سید محبوب گیلانی صاحب دامت برکات العالیہ تشریف فرما ہے، صاحب علم ہے۔ آج ان کے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے، یعنی ان کی پوتی کی شادی ہے، تو اس بچی کو ماشاءاللہ دادا کی بھی خوشیاں اصل ہے، اپنے والد کی بھی خوشیاں اصل ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا شاہ صاحب کا پاؤں تھوڑا علیل ہے، اسے تھوڑی چوٹ آگئی، تشریف لائے گجرات میں دعوت دینے کے لیے، بس آزمائش ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ دیکھو باپ کو کتنا چاہ چڑھ جاتا ہے، باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنا فرض پورا کرتا ہے، اس کا حال جدا ہو جاتا ہے، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، درد کے باوجود اتنی خوشی ہے، درد کا خیال نہیں کیا، بس یہ خیال کیا کہ آج رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ کے خاندان کی یہی نشانی ہے، میرے آقا کے خون کی یہ برکت ہے، جس طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے دور میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اپنا کام، اپنا فریضہ، اپنا مشن بغیر کسی دوسرے بندے کے ڈر کے پورا کیا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی یہ ڈیوٹی رکھی ہے، جب بھی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو تو تم نے ڈر کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ میدان کربلا میں جیسے حضرت امام حسین نے شریعت کو زندہ کرنے کے لیے پہرا دیا ہے، تمہاری رگوں میں بھی انہی کا خون ہے، تم ڈٹ جانا، استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، تمہیں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح یزید ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو زندگی بھی رسوا ہو کے رہ گیا ہے، تم بھی شریعت کا پہرا دو گے، جو تمہارے خلاف کھڑا ہوگا تمہیں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، خود ذلیل ہوگا، اللہ تمہیں عزت عطا فرما دے۔ تو حاجی نے بہت بڑا مجاہدانہ کام کیا اور ان کے ساتھی میں بھول نہیں سکتا۔ یہ تو ناممکن ہے نا، تالی تو ایک ہاتھ سے بجتی نہیں ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ جتنا مرضی شور کرتے رہو، ہاتھ لگاتے رہو، کبھی آواز پیدا نہیں ہوتا، اور دوسرا ہاتھ ساتھ مل جائے تو پھر آواز آتا ہے۔ الحمدللہ میرے انتہائی قابل احترام جناب محترم سید محمد اقبال گیلانی صاحب مدذل العالی، انہوں نے بھی اس نیکی کے کام میں پورا ساتھ دیا۔ حالانکہ بچے والے ان کا مزاج بڑا بگڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم بیٹے والے ہیں، کون ہوتا ہے ہماری مرضی بدلنے والا، ہم جو چاہیں کریں، جیسے چاہیں آئیں۔ لیکن انہوں نے بھی اس بات پر لبیک کہتے ہوئے یہ عملاً ثابت کیا ہے کہ نیکی کے کام پر رسول اللہ کی شریعت پر پہرا دینے کے لیے کو مجھے آہستہ آواز میں بھی بات کرے تو میں پہرا دینے کے لیے کھڑا ہوں، اس لیے کہ میرے رگوں میں کسی غیر کا خون نہیں ہے، میری رگوں میں بھی رسول اللہ کا خون دوڑ رہا۔ اور میں اپنے اس بیٹے کو بھی مبارکباد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، جس کا اس سارے معاملے میں مین کردار ہے۔ جی نہیں تو بچے تو بگڑ جاتے ہیں، کہتے جی ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، اور پھر آج کل کی بہت اللہ معاف فرمائے جو ہماری پوزیشن بنی ہے، اس انٹرنیٹ نے آگے جو بیڑا غرق کیا ہے اور پھر موبائل نے آگے رہی سے کسر وہ بھی نکال دی ہے، ایسے ماحول کے اندر اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول کر لینا یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ الحمدللہ اس عزیز بچے نے بھی اپنے والد اور اپنے سسر، وہ بھی ایک والد کی جگہ پر ہے، دونوں کی بات کو قبول کیا، اس لیے قبول کیا کہ میں بھی اسی خاندان کا فرد ہوں، اگر آپ اس پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں، جب میرے بڑے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں چھوٹا بھی اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی اچھی خوبصورت لمبی عزت والی زندگی عطا فرمائے، آمین، ایمان اور استقامت والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ چونکہ اس کے ساتھ میرا ایک روحانی تعلق بھی ہے، تو آج اس کے ساتھ بیٹا تو ایک ہے لیکن آج اس کے دو باپ ہیں، ایک جسمانی ہے دوسرا روحانی ہے، اس کے ساتھ میرا ایک تعلق بھی ہے، روحانی رشتہ بھی۔ الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا ہے اور اس بچے نے اس کو بھی ثابت کیا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اس نسبت کا بھی حیا کیا کہ میرا تعلق جس پیر کے ساتھ ہے وہ شریعت پر عمل کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو میں وہ کام کروں جس سے میرے پیر کی ضلالت نہ ہو، اللہ میری عزت میں بھی اضافہ کرے، میرے پیر کی عزت میں بھی اضافہ کرے۔ سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ۔ یاد رکھیے مرید ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کے لیے اپنے پیر کی بارگاہ میں پیش ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو پیری مریدی ہے کہ دنیا داری چسکا ہے، وہ حقیقی دولت نہیں ہے، وہ تربیت بھی کوئی نہیں۔ پیر صاحب ڈرتے ہیں حق بات کرتے ہوئے، میرا کہیں مرید ہی نہ ناراض ہو جائے، کیوں؟ انہیں پتا ہے میرا لنگر بند ہو جائے گا، خدمت بند ہو جائے گی، وہ جو پیسے نذرانے آنے بند ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اگر مرید کو یہ خطرہ ہو کہ میرے پیر صاحب مجھے ڈانٹیں گے اور میں بھاگ جاؤں گا، وہ مرید نہیں ہے، وہ بالکل مرید نہیں ہے، اور وہ پیر بھی نہیں ہے جو مرید کے ناراض ہونے کے ڈر سے بات سچ نہ کرے۔ پیر بھی وہ سچا جو سچی بات کرنا جانتا ہو، مرید بھی وہ سچا جو سچی بات قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارا دین جب سچا ہے سچا ہے تو اس کے کام بھی سچے سچے۔
ہم کیوں اسے گھبراتے ہیں؟ اسے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. میں ایک بات کر کے اس ساری بات کو سمیٹتا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں، اور میں اس کے بعد آپ سے اجازت دوں. میرے آپ کے رب کریم نے قرآن پاک میں آگاہ فرمایا ہے. علماء، میں نے جب آیت پڑھی تو میں نے دیکھا وہ تیکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے، موقع خوشی کا ہے اور آیت موت کی پڑھ دی. کوئی بات نہیں، خیر ہے، میں جانتا ہوں اللہ کا فضل ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت مجمع کیا سمجھ رہا ہے. یہ حضور کی توجہ ہے. وہ آپ بالکل گھبرائے، میں اسی وضاحت کر دیتا ہوں، انشاءاللہ سارا معاملہ صاف ستھرا ہو جائے گا. سبحان اللہ. دیکھیے قرآن پاک میں آپ نے اکثر کل شریف کے موقع پر، 40ویں کے موقع پر، یا پھر جنازے کا موقع تو یہ آیت آپ کو سننے کو ملتی ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے کہ یہ جو میں نے موت اور حیات بنائی ہے نا، یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، یہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، یہ ضیاء وقت کے لیے نہیں ہے، وقت کو خراب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے اس لیے تمہیں تحفہ عطا فرمایا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ از روئے اعمال کے تم میں سے حسن والا کون ہے. کیا بات ہے، کیا بات. سبحان اللہ. از روئے اعمال کے تم میں سے حسن والا کون ہے، یعنی کس کا عمل حسن والا ہے، کس کے پاس حسن عمل ہے. یہ ہماری پوری زندگی اور موت کا فلسفہ اور نچوڑ ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے، عمل تو عمل ہے. اگر رب یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے عمل کریں تو اتنا کہہ دینا کافی تھا، احسن کی ساتھ قید لگانے کی ضرورت نہیں. اتنا کہہ دیا جاتا میرے بندوں عمل کیا کرو. یہ جو ساتھ قید لگائی نا حسن والی، یہ بڑی مزیدار ہے، سبحان اللہ. یہ بڑی باکمال ہے. سبحان اللہ. ایک عجیب اس میں لذت ہے، چاشنی ہے، مزہ ہے. میں نے ویسے یہ کہیں پڑھا نہیں، بس مالک کی عنایت ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یہ حسن کیا ہے؟ دیکھو، ہم کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، سب کھانا کھاتے ہیں. میرا خیال اگر آپ کا تجربہ نہیں ہے تو ابھی چند منٹوں کے بعد ہو جائے گا تجربہ. اور میرا خیال آپ ابھی اسی انتظار میں تشریف فرما ہے، تو وہ انشاءاللہ میں زیادہ دیر مخل نہیں ہوں گا، لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کی نعمتوں سے جو حلال رزق ہے آپ اس لذت حاصل کریں. لیکن میں یہ چاہوں گا یہ بات پہلے آپ سمجھ جائیں، کھانا کھانا کام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کھانا کھانے والوں سے پوچھو کتنا کام ہے. اور پھر جو سارا دن اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کون کون سا میرج ہال کب کھلے گا اور ان کا کیا وقت مقرر ہے، کچھ تو بن بلائے بھی تشریف لے آتے ہیں نا، اور پھر انہیں پورے دن کا پورا پروگرام رکھا ہوتا ہے. ان کے پاس تو پورے ہفتے کا مینیو ہوتا ہے. آج فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے. ہو سکتا ہے براتیوں کو خبر نہ ہو، پر ان طفیلیوں کو بڑی خبر ہوتی ہے. وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور ان کا پروگرام ہوتا ہے صبح ایک جگہ، پھر 10 بجے دوسری جگہ، پھر 12 بجے تیسری جگہ، پھر زور کے بعد چوتھی جگہ، عصر کے بعد پھر 5ویں جگہ، اور رات کو سوتے نہیں ہیں جب 7 باریاں پوری نہ کر لیں. تو کھانے والوں سے پوچھے کھانا کتنا اچھا عمل ہے. تو کھانا کھانا بھی عمل، گفتگو کرنا بھی عمل ہے. اچھا آپ سارے میری بات سن رہے ہیں نا، تو یہ سننا بھی عمل ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، تو دیکھنا بھی عمل ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا آپ سب کا بھی عمل ہے. ابھی ہمارے عزیز ساتھی اس سارے معاملے کو کیمرے کے اندر قید کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ عمل ہے. اور جب اس کو پورا ہو جائے گا، بعد میں کوئی آدمی سے لگا کے دیکھنا چاہے تو وہ دیکھنا بھی عمل ہے. سونا بھی عمل ہے. چلنا پھرنا بھی عمل ہے. ابھی میرا یہ عزیز تشریف لائے، یہ بھی ہے عمل ہے. تو ہماری تو ساری زندگی کسی نہ کسی کام کے ساتھ ہے. بے شک. اچھا آپ کہیں گے کچھ نہ کرنا یہ کیا ہے؟ تو میں کہوں گا یہ بھی ایک کام ہے. کچھ سمجھو کوئی نہیں. سبحان اللہ. کچھ نہ کرنا بھی ایک کام ہے نا. فارغ رہنا بھی بڑا مشکل کام ہے. تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بغیر عمل کے نہیں ہے. یا اللہ عجیب بات ہے، ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بغیر عمل کے نہیں.
تو پھر تو نے یہ ساتھ کیا قید لگا دی؟ عمل ہی کرنا تھا، وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ تو میں نہیں میرے بندے، میں تم سے صرف عمل نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں عمل بھی ہو اور عمل میں حسن بھی پایا جاتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، عمل بھی ہو اور عمل میں حسن بھی پایا جاتا ہو۔ ایک حدیث پاک آپ کو میں سنا عرض کروں، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، ان اللہ جمیل وَيُحِبُّ الجمال۔ سبحان اللہ، اللہ آپ سونے تے سونے نال پیار کردا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ سونے اور سونے نو پسند کردا ہے۔ یہ مالک کی شان ہے، صفت ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ سمجھ یہ آئی؟ اللہ خود حسن والا ہے اور حسن عطا کرنے والا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے جو میرا ہو نا اس میں بھی وہ حسن نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوچنا ہے کہ وہ حسن ہے کیا، وہ حسن ہے کیا۔ بات قرآن پاک سے کروں گا، ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا۔ علماء کرام نے چونکہ تیکھی نظروں سے دیکھا تو میں اس کو ساری صفائی کرنا چاہوں گا تاکہ یہ معاملہ دھل کے تیکھا نہ رہے، میٹھا ہو جائے۔ حسن کیا ہے اور وہ کیسے آئے گا عمل میں نے قرآن پاک کو بہت کھنگالا، چیک کیا، دیکھتا رہا، پھر مالک نے کرم فرمایا اور رستہ کھل گیا۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں گا، پڑھے لکھے سمجھدار علماء تو میرا خیال آیت سنتے ہی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، لیکن عوام کے لیے مجھے تھوڑی سی تفصیل بیان کرنی پڑے گی، اور میں امید کرتا ہوں ہلکی پھلکی تفصیل سے آپ ساری بات سمجھ جائیں گے۔ آئیے ذرا قرآن پاک میں میرے رب کریم نے کیا آگاہ فرمایا۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے رسول اللہ کے وجود کو نمونہ بنا دیا ہے اور نمونہ بھی حسن والا بنا کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ، نمونہ بھی حسن والا بنایا ہے۔ میرے مالک نمونہ تو نمونہ ہی ہوتا ہے نا، تو میں ہاں نمونہ تو نمونہ ہی ہے، جب وہ نمونہ ہے تو وہ ہے۔ میرے مالک اس وقت کہہ دیا جائے تو کام تو پورا ہو گیا۔ اب یہ آگے کیا فرما دیا؟ حسنہ۔ فرمایا ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ تم جس اسوہ کو قبول کر رہے ہو کہیں تمہارے دل میں نفس شیطان وسوسہ نہ ڈال دے کہ شاید اس سے کوئی بہتر اور نمونہ بھی ہوتا ہوگا، تو میں ساتھ ہی یہ صفت لگا کے قید لگا کے بات واضح کر دوں، ارے تم حسن تلاش کر رہے ہو اور جو نمونہ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے بڑا حسن والا نمونہ کائنات میں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کا وجود، آپ کا عمل اسوہ حسنہ ہے۔ بات سمجھے کوئی؟ سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی سبحان اللہ، کہ آئیے بات سمجھ آ گئی؟ آ رہی ہے، راجن پور والے ہیں نا، سبحان اللہ، انہوں نے سیلابوں کا بڑا مقابلہ کیا ہے ماشاءاللہ، تو اب یہ مضبوط ہو گئے ہیں، انہیں ہلانا آسان کام نہیں ہے، انہیں تو پانی بھی نہیں ہلا پا رہا، انہیں ماشاءاللہ سارا بندہ ہوا ہے جی۔ چلیے کوئی بات نہیں، اگر آپ کو ہلنا نہیں آتا تو ہمیں تو ہلانا آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ حضرات جس ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف لائے ہیں آپ کو ہلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں دنیا کے لیے کوئی ہمیں ہلانا چاہے تو پانی بھی نہیں ہلا سکتا، رسول اللہ کے لیے ہلانا چاہو تو اشارہ ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو اسوہ حسنہ ہے یہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے تحفہ عطا کیا، سبحان اللہ، یہ ہمارے پاس ایک عجیب نعمت ہے۔ اب آئیے مالک نے کیا قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، اس میں بھی حسن کا ذکر کیا، کیا بات، بڑی مزیدار ہے، اس کو آپ سارا اکٹھا کریں نتیجہ نکالے کیا خوبصورت ہے۔ میرے رب کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ،
सिबगत अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा वनहनु लहू आबिदून। मालिक ने भी फरमाया मेरे बंदो सुनो, और तुम हुस्न की तलाश में जा रहे हो, तुम्हें पता है सबसे बेहतरीन हुस्न किस रंग में है? तुम्हें जिस रंग में सबसे ज्यादा हुस्न है वो अल्लाह का रंग है। अल्लाह का रंग ही हुस्न वाला रंग है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का रंग ही हुस्न वाला है। और आप हज़रात की खिदमत में नतीजतन अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज का ये अमल ढोल बजा के यहूदियों की तरफ तवज्जो करके हिंदुओं की बातों को जिंदा करके भी की जा सकती थी, लेकिन इन सादात ने ये गौर किया, फिक्र किया हमारा तल्लुक किस खानदान से है, उसके जिम्मे क्या ड्यूटी है। अरे कायनात तो रसूलुल्लाह के हुस्न से खैरात ले रही हो, जो हमारे घर की बात है, सारा जग उस हुस्न से खूबसूरत नजर आ रहा हो और हमारा घर महरूम रह जाए, ये नहीं हो सकता। अगर शादी में अमल किया जा सकता है जिससे शैतान राजी होता है, लेकिन इसी शादी को इस अंदाज से भी किया जा सकता है जिससे शैतान नहीं वो रब रहमान राजी हो रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। ये दोनों में फर्क है। बस सादा सी बात ये है, खाना मुझे भी खाना है, खाना आपको भी खाना है, प्यास मुझे भी लगती है, प्यास आपको भी लगती है। काफिर का मुंह भी खुश्क हो जाता है, उसका पेट भी तलब करता है खाने को, लेकिन वो अपने अंदाज में खाता है। मेरे मालिक ने फरमाया मेरे बंदो भूख तो तुम्हें लगेगी, खाना तो तुमने खाना है और खाना खाना अमल है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ खाना तुम जरूर खाओ, लेकिन खाना खाते हुए भी हुस्न का ख्याल रखना। मेरे मालिक वो कैसे? फरमाया वो देखो ना, जैसा मेरा हुस्न वाला नमूना है वो मैंने तुम्हें अता किया है, वो चेक करो वो कैसे खाना खा रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे बंदो तुमने पानी पीना है, तुम्हारी जरूरत है, लेकिन पानी पीते हुए भी हुस्न का ख्याल रखना। मेरे मालिक पानी पीते हुए भी हुस्न का ख्याल। फरमाया हाँ, उस तरह पानी पीना जैसे मेरा महबूब मदीने का ताजदार पानी पी रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हें नींद आती है, तुम थक जाते हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जी मेरे मालिक सोना होता है, तूने खुद ही तो फरमाया है रात आराम के लिए पैदा की है, दिन काम काज के लिए पैदा किया है। हाँ हाँ मेरे बंदे, मैंने यही हुक्म दिया है। मेरे मालिक मुझे आराम करना है, तो अब आराम में हुस्न क्या है? तो मैं आराम का हुस्न ये है, जरा चेक कर मेरा महबूब कैसे आराम किया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मालिक मैंने गुफ्तगू करनी है, ये भी एक काम है, इसमें हुस्न कैसे आएगा? तो मैं जरा मेरे महबूब की मीठी मीठी बातें तो सुन लेना, उनकी बातों में क्या हुस्न है। मेरे अजीज साथियों, ऐ मुसलमानों, ऐ रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों, ऐ सादात के अफराद, बात अपने दिल में बिठा लो। काम सारे ही कर रहे हैं, लेकिन हर एक का काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अल्लाह की बारगाह में वही काम कबूल है जिसके अंदर अल्लाह ने हुस्न अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आज की ये शादी उस हुस्न से भरी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए जरा गौर करके, आज की शादी में क्या हुआ? आज यहाँ बैठे हो, क्या किया आपने? तिलावत कुरान पाक सुनी? बेशक जी जी। नाशिद सुनी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। मनकबत सुनी? सुन ली। अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये भी आप सुन रहे हैं। अभी हम मिलके अल्लाह का जिक्र करेंगे। ये सारे काम हम करें, दुआ कर रहे हैं। बताओ इसमें से कोचा काम कौन सा है? ये सारे काम ही तो हुस्न वाले काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज की ये शादी हुस्न का गुलदस्ता है। सुभान अल्लाह। आज की ये शादी हुस्न का एक हार है। आज की ये शादी असल में खाना आबादी है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस हुस्न के सदके इन दोनों बच्चे और बच्ची की जिंदगी में अल्लाह और हुस्न अता फरमाए। और आपके लिए भी दुआ करता हूँ, अगर कहीं पहले कोजे कोजे काम कर लिए हैं तो अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह हुस्न वाले काम आइंदा जिंदगी में और अता फरमा। आमीन। अगर आप नहीं ना कर सके तो अपनी औलादों के लिए कर लेना।
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی اولادوں کو بھی حسن والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا مل کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہمیں یہ توفیق بخشی، ایسا ذوق اور شوق کے ساتھ کہ تاکہ آپ کے پیٹ کو اچھی بھوک لگنی چاہیے اور پھر خوش ہو کے کھانا کھانا، ایک آواز کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ اپنی پوری ہمت کے ساتھ آج اپنے رب کو یاد کرو کہ یا اللہ تیرا کتنا فضل ہوا ہے کہ آج ہم نے راجن پور کی دھرتی پر جہاں لوگ شریعت پر عمل کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، تو نے ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ایک آواز، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، آپ کا آواز ذرا کم لگ رہا ہے۔ الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے خیر کریں شاہ صاحب، دعائے خیر۔ ہاں بالکل، بسم اللہ۔ آصف آجے بیٹا، شیخ شاہ صاحب جی ہاں ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہاں آپ کو کیا ارادہ ہے؟ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کچھ آتا ہے بابا
ہاں انشاءاللہ کیوں ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ صرف شیرہ بندی بھی ہو گئی. بتاؤ وہ کمی رہ گئی ہے؟ کام تو سارے ہی ہو گئے، لیکن اگر ڈھنگ سے کر لیے جائیں، شریعت کا دھیان رکھ لیا جائے تو کتنا اچھا ہے، سکون بھی ہے، عزت بھی ہے. چل اگر آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی اعلان کرنا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا. اللہ 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 آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آمین. والحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہم گناہگار ہیں، روسیہ ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، ناکار ہیں، بڑے ہی شرمسار ہیں، پر ہم سارے ہی تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں. یا اللہ اپنی رحمتوں کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے فضل کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. میرے مالک آج ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم نے جو عمل کیا ہے تو نے ہمیں اس عمل میں حسن ڈالنے کی بھی رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اس کام کو حسن کے ساتھ کرنے کا شوق بخشا. یا اللہ اسی طرح ہمیں ہر کام میں حسن والا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم آج اس جگہ پر تیرے ذکر کا ہوکہ دیا گیا، تیرے ذکر کی صدائیں دی گئی، تیرے ذکر کی ندا بلند ہوئی ہے. یا اللہ اس جگہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ میرے عزیز بچوں کو، بیٹے کو بھی، بیٹی کو بھی پروردگار عالم ایک اچھی اور سونی زندگی عطا فرما. یا اللہ انہیں حسن والی زندگی عطا فرما. اپنے والدین کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بیٹی کو اپنے شوہر کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اور بیٹے کو میرے مالک تیرے حضور درخواست کرتے ہیں اسے بھی اپنے گھر والی کا پورا پورا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس کے جو حقوق ہیں پورا کرنے کا شوق عطا فرما. میرے مالک مولا صرف مردانگی مرد ہونے میں نہیں، مردانگی شور مچانے میں نہیں، مردانگی اپنی بیوی کو مارنے میں نہیں، مردانگی ہر وقت اپنی بیوی کو ڈانٹنے میں نہیں، مردانگی یہ ہے کہ صبر کتنا ہے.
مردانگی یہ ہے کہ ہمت کتنی ہے، مردانگی یہ ہے کہ اصلاح کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے۔ یا اللہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے، ایک دوسرے کا احساس رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہم آمین، آپس میں محبت نصیب فرما، احترام اور ادب کا رشتہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے حضور یہ بھی آرزو ہے ان کو پھر نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرما۔ آمین، پروردگار عالم ان دونوں کے دلوں میں اس طرح محبت پیدا فرما جیسے تو نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی۔ اللہم آمین، یا اللہ ان دونوں زوجین کے دلوں میں اس طرح محبت پیدا فرما جس طرح تو نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت سیدہ مائی سارہ اور حضرت سیدہ مائی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، اس طرح ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ اللہم آمین، یا اللہ جس طرح تو نے سید الانبیاء امام النبیین خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومن خدیجہ الکبریٰ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی۔ یا اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، اللہم آمین، یا اللہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، اور جس طرح یہ آج دو خاندان آپس میں ملے ہیں ان بچوں کے سبب سے یا اللہ اس ملن کو ہمیشہ کا ملن عطا فرما، اللہم غلط آمین، فہمیوں سے محفوظ فرما۔ اگر بچوں سے غلطی ہو جائے میرے مالک ان بڑوں کو ان کے والدین کو توفیق عطا فرما کہ تاکہ وہ ان بچوں کے اندر سے غلط فہمیوں کو دور کر سکیں۔ آمین، آپس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے جھگڑا پیدا ہو جائے یا اللہ ان دونوں کو پھر آپس میں بڑوں کو توفیق دے کہ ان دونوں کو آپس میں ملا سکیں۔ یا اللہ ان دونوں خاندانوں کو قیامت تک ایک قلبی محبت اور مودت عطا فرما۔ اللہم اول آمین، خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر۔ میرے مالک ہم پھر بھی تیرے بندے ہیں، ہم سے آنے جانے میں اٹھنے بیٹھنے میں گفتگو کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تیری بارگاہ میں عاجزانہ درخواست کرتے ہیں ہم سب کو معاف فرما اللہم اور آئندہ ان غلطیوں سے محفوظ فرما۔ آمین، وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بالعباد۔ آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وعلى الملائکة المقربین وعلى ازواجہ وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ میری طرف سے دونوں خاندانوں کو بہت بہت مبارک اور آپ جو براتی آئے ہیں آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ فی امان اللہ۔ اور آپ کو بھی آپ نے اپنا قصہ سیدھا کر کے سکھانا لگتا پہ کتنا منٹ ٹھیک ہے؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو رہا ہے۔